اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ خود کو یقین دلائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ کتنا مہربان ہے۔ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اللہ یہ سفر مبارک کرے۔ ہم جس محبت، پیار، اہتمام کے ساتھ آج دورہ قرآن میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ آخری پارے تک عافیت کے ساتھ، امن، سکون، خوشی کے ساتھ ہم اس کو انجوائے کریں۔ سب اپنے لیے دعا کریں، ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں۔ اب اس وقت یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں لے آیا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ جتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ مہربان ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو دین کی، خیر کی سمجھ دیتا ہے۔ یہاں والے تو بیٹھے ہوئے ہیں، میں امید کروں گی کہ جو گھروں سے سن رہے ہیں اس وقت بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہتے ہوئے، اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے لیے دعا کریں۔ بہت سارے کام جو ہماری کوششوں سے پورے نہیں ہوتے وہ دعاؤں کے ذریعے آسان ہو جاتے ہیں۔ پچھلے سال دعا 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 کی طاقت تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ سارا قرآن دعا بن گیا، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کہیں میں ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہی، اتنا قرآن میں دعاؤں کا ذکر ہے، دعائیں اتنی ہیں۔ اور یقین کیجئے کہ آج اگر آپ میرے دل کو کھول کر دیکھیں تو بس آپ کو ایک ہی پکار ملے گی کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ قرآن ایک ایسے کنویں کی طرح ہے کہ جتنا آپ اس کی گہرائیوں میں، اس کی تہوں میں گھستے جاتے ہیں اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت دیتا ہے۔ تو میں بڑی ہی عاجزی سے، بڑی ہی محبت سے، دل کے بڑے خوبصورت جذبات سے شروع کروں گی۔ میں آپ سب سے بھی یہی چاہوں گی کہ آپ سننے پہ غور کریں۔ سوچئے ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ آپ کی میری ہدایت کا سفر شروع ہونے لگا ہے۔ تو چلیے خطبہ پڑھتے ہوئے آپ کو ساتھ ہی لوں گی تاکہ ہم سب ایک ایک منٹ کا حق ادا کر سکیں، دوسروں سے بے نیاز ہوں۔ یہاں بیٹھے ہوئے سب اپنے فونز بند کر کے بیگز میں رکھ دیں۔ اب بس آپ ہیں اور آپ کا سیکھنا ہے، کاغذ قلم آپ کے ہاتھ میں ہے اور دل میں طلب اور تڑپ ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دینا ہے، اور اللہ مجھے دینے والوں میں اور لینے والوں میں بنا دے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دورہ قرآن 2023 DQ 2023 کا آغاز کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ساری تعریف، سارے شکر، سارے نذرانے، سارے دل کے خوبصورت جذبات اس کے لیے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر کہتے ہوئے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ صرف آسان تو کرے گا، ہم نہیں، ہمارے لیے کچھ بھی آسان نہیں ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ تو ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے کچھ بات کروں گی قرآن کی۔ آج پہلا دن ہے، پہلا پارہ ہے، تو کچھ چیزیں تمہیدی نوعیت کی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو لے کے چلوں گی پارے کے اوپر بھی، اور ہم کس سٹائل سے کریں گے یہ دورہ قرآن وہ بھی بتاؤں گی ابھی آپ کو۔ بس مجھے اس وقت آپ کا اندر کی خاموشی چاہیے۔ باہر تو بہت خاموشی اللہ کی رحمت سے، لیکن پیج کے پلٹنے سے لے کر ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے سننے سے، ہمارے چیزوں کو دیکھنے سے محسوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس وقت اگر اپنے اس سارے کام کے دوران آپ کو 100% فوکس ہو کے دینا چاہتی ہوں نا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی 100% فوکس پہ لیجئے۔ یہ جملہ آج سے لکھ لیں اور ہر دن اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی شرک سے پاک ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ صرف اللہ کے الہ ہونے پہ نہیں آتا، بلکہ بل ہوا کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے، اس کے لیے بھی یہی کام ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ یہ ایک ربانی دسترخوان ہے، اور آپ اور میں اس میں سے پھل، میوے، کھانا، طاقت چننے والے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے مرقع کو انسان کہا ہے، یا ایھا الانسان، اور جو انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے۔ ہم اپنے جسم کے تقاضوں کے لیے سارا سال، سارا دن، گرمی سردی، یعنی ہر موقع، کہنے کا مطلب یہ ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن بالکل اسی رب نے جو ہماری روح بنائی ہے تو قرآن ربانی دسترخوان ہے۔ پہلی بات لکھی آج کی کہ جس طرح زمین کو اللہ نے مہد بنا کر اور ایک ہمارے لیے اناج دینے والی خوبصورت سی فیکٹری بنا کر ہمارے پاؤں کے نیچے بچھا دیا، اور اللہ نے پچھلی صورتوں میں آخری پارے میں خاص طور پہ زمین کی قسمیں بھی کھائیں اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا، تو یہ سب ہمارے مادی وجود کو ٹیکل کرتی ہیں، انٹرٹین کرتی ہیں، ہمارے مادی وجود، ہمارے میٹیریلسٹک اسٹرکچر کی خدمت کرتی ہیں۔ اسی طرح ہماری روح آسمانوں سے آئی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس روح کی خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ربانی دسترخوان رکھا ہے۔ آج سے آپ اپنے قرآن کا ایک اور نام رکھ لیجئے کہ یہ ربانی دسترخوان ہے۔ دسترخوان اگر مشکل لگ رہا ہے، ٹیبل کلاتھ، فوڈ جس پہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے، کچھ لوگ ڈائننگ ٹیبل پہ کھاتے ہیں، کچھ زمین پہ کپڑا بچھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتاب حقیقت میں بہت ہی اپنی جگہ پہ خوبصورت کتاب ہے۔ ہم نے جب تک اس کتاب کو نہ سمجھا، ہم باقی چیزیں کہاں سمجھیں گے، اور ہمارے اندر اس کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کیا ہے تو ایک اعلیٰ ترین علمی کتاب، لیکن اس میں انسان کے علم اور عقل کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ دنیا کی بہت ساری جو کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کا مختلف اسلوب ہوتا ہے۔ کوئی سائنس کی کتاب ہے تو کوئی فکشن ہے، تو کسی میں میتھمیٹکس ہے تو کسی میں کچھ ہے۔ پہلا سوال، اور میں آپ سب کو آج پہلے دن پھر بتا دوں، ہر سال کہتی ہوں کہ دورہ قرآن میں میرے مخاطبین کو علم والے نہیں ہوتے، کوئی بہت عمل والے نہیں ہوتے، کوئی بہت تقوی والے نہیں ہوتے۔ میں تو بالکل اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے عام انسانوں سے بات کرتی ہوں، چاہے وہ کسی حال ولیے میں ہے، کسی کپڑوں میں ہے، ان کی عادات کیا ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، کچھ غلط چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میرا مخاطب وہ ہیں۔ تو مجھے ایسے لوگوں کو ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ آخر ہم یہ قرآن کیوں پڑھے، آخر اس قرآن میں ہے کیا؟ یہ فوڈ آف دی سول ہے۔ آج تو نہیں، لیکن کچھ دن سننے کے بعد آپ ضرور کہیں گے کہ قرآن روح کی غذا ہے، اور اس روح کی غذا کو لینے کے لیے آپ اور میں یہاں بیٹھی ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ جتنا علم عام ہو گیا، جتنا علم والوں نے اس پہ وقت زیادہ لگایا، ہماری زبانیں اتنی مشکل ہو گئیں، سخت ہو گئیں۔ ہم نے اس قرآن کو دینداروں کی کتاب بنا دیا، عالم بننے والی کتاب بنا دیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن تو ایک بدو کو بھی مخاطب کرتا ہے۔ قرآن تو اس کے لیے بھی آیا کہ جس کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا۔ قرآن تو اس شخص کے قلب اتھر پہ نازل ہوا کہ جس کو محمد کے آگے رسول اللہ کا لفظ بھی جاننے کے لیے کسی کی مدد لینی پڑی۔ تو آپ کی میری روح کی غذا بن جائے یہ قرآن، یہ ہے اس سے مراد۔ نہ یہ فکشن ہے، نہ یہ سیاست ہے۔ قرآن کا بنیادی ٹاپک کیا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان۔ یہ آپ کو مجھے مخاطب کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ کا نام لے کے آپ کو نہیں پڑھاتی، لیکن قرآن آپ کا نام لیتا ہے۔ کبھی یا ایھا الذین آمنوا، کبھی یا ایھا الناس، کبھی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ آپ کی میری کتاب ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا اپنا تذکرہ ہے۔ اور جس چیز میں انسان کا اپنا ذکر ہو، اس سے محبت کتنی ہوتی ہے۔ کسی اخبار میں آپ کی تعریف چھپ جائے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھ دیں، کسی جگہ آپ کا آرٹیکل چھپ جائے، کوئی آپ کی بات کر دے تو کیا بات ہوگی۔ تو قرآن پاک میں معلومات بھی ہیں، تکرار بھی ہے، لیکن اس کتاب کو لوگوں نے جھگڑوں کی وجہ بھی بنا دیا۔ لیکن اصل میں اس کتاب میں روح کی غذا، آپ کے میرے مادی وجود کو بھی یہ کتاب ٹیکل کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی میری روح کو سیر کرتی ہے۔ میرے پاس ہزاروں لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد سکون آ گیا۔ آپ میں سے ہر ایک جو بے سکون ہے یہ اس کے لیے ہے، آپ میں سے جو پریشان ہے یہ کتاب اس کے لیے، آپ میں سے جس کو ڈپریشن ہے یہ کتاب اس کے لیے، جس کو انگزائٹی ہے، انگس ہے، جس کو گھبراہٹ ہے، یہ کتاب ہے۔ یہ کوئی علمی تصنیف نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کا مصنف اللہ تعالیٰ ہے، یہ درست جملہ نہیں ہوگا۔ قرآن ایک دعوتی کتاب ہے۔ اگلا جملہ لکھیے، یہ دعوت کی کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو 7ویں صدی عیسوی کے ثلث اول میں
ایک خاص قوم کے اندر اپنا نمائندہ بنا کر کھڑا کیا اور اس کو اپنے پیام کی پیامبری کے لیے مقرر کیا، اور وہ شخص تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک کی آیات کے ساتھ ہی اس کو محمد رسول اللہ میں ڈال دیا۔ 23 سال میں اللہ نے ان سے ایک کام لیا جو دعوت کے راستے سے شروع ہوا اور بالآخر پھر جدوجہد جہاد اور قتال تک پہنچ گئی، اور پرامن طریقے سے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پہ مکہ فتح ہوتا ہے، اور اس کے بعد يَدْخُلُونَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ آپ کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں لوگ جوک در جوک آنے لگے، آپ کی زندگی میں نظام بن گئے، سسٹم بن گئے، اور اس خارقے میں رنگ بھرا آپ کے خلفائے راشدین نے، اور اس کے بعد آپ کے صحابہ نے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک ابدی رہنمائی کی کتاب ہے جو آج سے 1400 سال سے لے کر آج تک ایور نیو ہے۔ آسمان کو دیکھ کر آپ کو پرانا نہیں لگتا، سورج آپ کو پرانا نہیں لگتا، چاند آپ کو پرانا نہیں لگتا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال پرانی کتاب؟ کبھی کسی کا دل چاہا کہ ہائے اتنا پرانا آسمان ہے، بدل دیا جائے؟ تو لکھیے، جس رب کی کائنات ایور نیو ہے اس کی کتاب بھی ایور نیو ہے۔ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں کوئی بھی رد و بدل نہیں ہے۔ آپ اور میں اس وقت کوئی علمی باتیں نہیں کرنے والے۔ اس سال دار قرآن میں میرا انداز تذکیری ہوگا، آپ کو ہر ایک رکوع کے بعد تذکیر کا انداز دوں گی، لیکن آپ کو مجھے یہاں کم از کم اس ربانی دسترخوان سے کچھ لینے کے وقت، نیت کرتے وقت اس چیز کا ارادہ تو کر ہی لینا چاہیے نا کہ آخر قرآن کا مقصد نزول کیا تھا۔ وائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سینڈ دس قرآن؟ تو اس کا جواب صرف ایک جملے میں ہے، افحسبتم انما خلقناکم وانکم الینا لا ترجعون۔ سورۃ مومنون کے آخری رکوع کی آیت ہے، 2 سوالوں کا جواب۔ کیا بس ہم نے تم کو مقصد حیات نہیں دیا؟ کیا ہم نے تم کو عبث پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ اور دوسری بات ہے، کیا تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے؟ کیا تم سے سوال جواب نہیں ہوگا؟ تو ان 2 سوالوں کا جواب قرآن آپ کو دیتا ہے۔ میں اس دنیا میں کیوں آئی، واٹ از مائی پرپز آف لائف، اور دوسرا جواب کیا ہے کہ جانا کدھر ہے۔ آج چھوٹا بچہ بھی ماں سے پوچھتا ہے، ماما میں کہاں سے آیا، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، ہمارے سب مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سوال تو ہمیں بھی پریشان کرتا تھا۔ مجھے اپنے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ سوچ کے بعد پھر تھک جاتی تھی، کہتی تھی اب اور نہیں سوچنا، ہم فیہا خالدون، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اور بس اسی سوچوں میں انسان کھو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو 50، 60، 70 سال کی عمر دی، جبکہ سورج چاند ستاروں کو کئی ہزاروں سال کی عمر دی ہوئی ہے۔ تو وہ انسان جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تو 50-60 سال جیے، اور اس کے خادم اور خدمت گار ہزاروں سال جیے۔ یہ ہے وہ سوال جو اس بات کی سوچ دیتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا ادھوری ہے، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بسائی جائے گی، یہاں تم ٹیمپریری ہو، یہ دنیا ایک ماڈل ہے، اس دنیا میں تم کو ایک ٹرائل اور ایک ٹیٹوریل کے طور پہ رکھا جا رہا ہے۔ اصل بات ہے کہ تمہارا اصل انجام وہ ہوگا جہاں تم ایک بار داخل کر دیے گئے تو پھر تم وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہو گے۔ آپ اور میں اس دنیا میں اس آخرت کی دنیا کے گھر، وہاں کی جگہ، وہاں کے سٹیٹس کو سیٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ اس سے آسان کیا بتاؤں آپ کو؟ لفظ بھی مشکل ہے، مقصد حیات، پرپز آف لائف بھی مشکل لگتا ہے، تو سادہ سا جملہ لے لیجئے، ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، میں کیوں ہوں آج 2023۔ آج یاد دہانی کے لیے رکھ لیجئے، 20 مارچ کو ہمارا یہ دورہ قرآن پہلا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ آخر آج اس 23rd سینچری اور 24th جو شروع ہو رہی ہے، اللہ نے مجھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب کہ اس مختصر سی زندگی میں میں اور آپ اس نہ ختم ہونے والی آخرت کی ڈیزگنیشن کروا سکیں، وہاں جگہ لے سکیں، اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کرے آپ کے اور میرے ساتھ یہی ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی آج آپ اور میں کر رہے ہیں یا ہم سے کوئی دوسرا کروا رہا ہے، بائی ہک اور بائی کروک، کچھ نیکی ہم اپنے شعور سے کرتے ہیں، کچھ بے شعوری میں کرتے ہیں، یہ سب کل آخرت پہ اثر انداز ہوں گی۔ لکھیے آج کا جب آپ کا میرا ایک کلک، آپ کی میری ایک لک، آپ کی میری ایک ویژن، آپ کا میرا ایک تجسس، آپ کا میرا ایک ایٹیچیوڈ، آپ کا میرا ایک
عبس وتولى، تیوری چڑھانا، کسی کو یہ کہنا تو یہ کہنا، اچھا یا برا، یہ کل آپ کے میرے مارکس پہ اثر انداز ہوگا. بالکل اسٹوڈنٹ جو اپنے پیپر میں مارکس لگاتا ہے، لفظ بھی لکھتا ہے، وہاں کوئی پتلا سے بنا دے گا نا، اس کا بھی اس پہ ایفیکٹ ہوگا. تو آپ کا میرا عمل جیسا دنیا میں ویسا ہوگا. ہاں، جو اچھے کام کریں گے وہ جنت میں، اور جو برے کام کریں گے وہ جہنم میں. دعا کیجئے کہ اللہ آپ میرے میں سے کوئی ایک بھی ایسے لوگوں میں نہ آ جائے کہ جس کو اپنے برے اعمال کی کرتوت کی سزا بھگتنی پڑے. کچھ کام ہم ایسے کر لیتے ہیں جو ہم خوشی سے کرتے ہیں، کچھ اللہ ہم سے ویسے ہی کرا لیتا ہے. کچھ چیزوں کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں ڈھونڈ لیتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کو ڈھونڈتی ہے. ابھی نہیں بات میں بتاؤں، اسی دورے قرآن میں آپ مجھ سے سوال پوچھئے گا کہ آخر وہ کون سے صحابہ ہیں کہ جن کو جنت ڈھونڈتی ہے. یہاں بس اتنا سمجھ لیجئے گا کہ آپ پر میں جنت کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ آپ کی میری طلب ہے، جیسے بھی کر سکے، جان لگا کے، مال لگا کے، وقت لگا کے، نعمتیں دے کے، یا پھر جنت ہمیں ڈھونڈ رہی ہے. خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جن کو جنت ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. وہ چلتے ہیں کسی اور راہ میں اور ان کو بلا کہیں اور جاتا ہے. اور یہ قرآن آپ کو مجھے ایک بات بتاتا ہے، خاص طور پہ انڈو پاک میں رہنے والے ہم سب سن لیں، جن کو عادت ہو گئی مسائل کی، مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، مچھروں کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، پیٹرول مہنگا، دودھ مہنگا. یہ قرآن آپ کو مجھے بتاتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑی فکر آخرت ہے. یہ دنیا تو رو دھو کے بھی گزر جائے گی، خوشی سے بھی گزر جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. اگلی زندگی میں برے انجام سے بچنے کے لیے آپ نے میں نے کیا کرنا ہے وہ اس قرآن میں ہے. تو قرآن فہمی کی شرائط، آپ اور میں شعور کے ساتھ اس کو سنیں گے، اس کو بالکل کیجولی نہیں سنیں گے، سیکنڈ چوائس رکھ کے نہیں سنیں گے، ساتھ کچھ اور کر رہے ہیں اور ساتھ سن رہے ہیں نہیں کریں گے. بیٹھ کے مصحف سامنے کھول کر دیکھیں گے، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے. اٹس یور ہیل اور ہیون. تو کمرے امتحان میں بیٹھا بچہ کیئرلیس نہیں ہو سکتا، آپ اور میں کیئرلیس نہیں ہو سکتے. اللہ نے کائنات میں ایک کتاب کھولی ہوئی ہے، فطرت کی کتاب. اس کو بھی غور و فکر سے دیکھے نا تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آتا ہے. کہاں اس قرآن کو دیکھیں، کہاں مکہ کے اس صحرا میں ایک شخص کو اللہ نے پیدا کیا اور وہاں سے وہ اپنا پیغام دیتا ہے. کوئی مائک نہیں ہے اس کے پاس، کوئی اس کا سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے، کوئی ماں کے پڑھے ہوئے سے زیادہ پڑھا بھی نہیں ہے، کوئی اس کا استاد نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، لیکن کہاں سے اس کا پیغام ابھرا اور چلتے چلتے پوری دنیا میں پھیل گیا. آج 120+ ملک، 2 بلین مسلمان، ایک شخص کے نام کے ساتھ اپنے نام کو جوڑ کر خود کو وی آر مسلم کہنے والے. یہ کیا سچائی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیسے پھیلا؟ کیا پوٹینشیل تھا؟ ایمان، سچائی، للہیت. میرا ایمان ہے کہ آج یہ جملے میرے نکلتے ہوئے میرے اندر جتنی سچائی ہوگی نا، میرا ایمان ہے کہ یہ باتیں کہنے کے دوران میں جتنی اللہ کے لیے یہ کام کر رہی ہوں گی نا، یہ دورہ قرآن رہتی دنیا تک رہے گا. اور میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کر کے یہاں بیٹھتی ہوں، اللہ میرے گناہوں کی شامت پہ یہ ساتھیوں کی محنت ضائع نہ کرنا، کہیں آواز بریک نہ ہو جائے، کہیں فائلیں کرپٹ نہ ہو جائیں. اللہ اس کو مرتے دم تک رکھنا، ہمارے بھی اور کائنات تک کے لیے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو آپ نے میں نے پڑھنا ہے. اتنا کچھ پڑھنے والے ہیں کہ آپ کو بھی میں سب بتا دوں تو آپ گھبرا جائیں گے، لیکن میں آپ کو بس اتنا کہوں گی کہ اس ربانی دسترخوان کو آپ نے لوگوں کی طرح فضائل کی کتاب، مسائل کی کتاب اور سیاست کی کتاب نہیں سمجھنا. آج ہمارے کلچر میں قرآن دیکھتے لوگ کہتے ہیں کچھ فضائل تو بیان کرو، کچھ مسئلے مسائل تو سنا دو، اچھا کچھ سیاست بھی ہے. دیکھیے یہ پارشل ہے، یہ دوسری باتیں یہ بھی ہیں قرآن میں، لیکن قرآن ان سب سے اوپر بڑھ کر آپ کو مجھے زندگی کا مقصد بتاتا ہے. یہ عبرت کی نگاہ سے دکھاتا ہے اس دنیا کو کہ تم نے ادھر ہمیشہ نہیں رہنا. تو یاد رکھیے قرآن ذہنوں کو کھولنے والی کتاب ہے. یہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، ہاں یہ اس بندے کی زندگی میں برکت ڈال دیتی ہے جس نے اس کو کھلے دل سے پڑھا، جس کے دل میں تعصب نہیں ہوتا. اگر آپ اس کو بند ذہن سے پڑھیں اور پھر بند غلافوں میں محفوظ کر کے رکھ دیں گے تو یہ کتاب کبھی آپ کو روچ نہیں دے گی. انشاءاللہ اس سال جو ہم کریں گے دورہ قرآن اس کی چیزیں بھی ابھی بتاؤں گی آپ کو. لیکن اس کتاب کو اگر آپ کہتے ہیں یہ مسائل کا حل ہے تو ظلم ہے اس کتاب کے ساتھ،
لفظ مسائل کے ساتھ ہی تاثر آتا ہے کہ بس یہ کوئی لا کی بک ہے. دیکھیے آپ کسی کے بچے کو آپ دیکھیے لا پڑھتا ہے, لائرز ہیں, کتنی خوش زبان ہوتی ہے لا کی. آپ 2-4 صفحے نہ پڑھیں چھوڑ دیں, میڈیکل کی بک کھولیں, 2-4 صفحوں کے بعد آپ کا دل بھر جائے گا. یہ قرآن ہر سال نیا. مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس وقت میرے پاس اس قرآن کا کون سا رنگ ہے. اللہ کی رحمت سے یہ 22واں دورہ قرآن ہے جو ریکٹ پہ ہے, اور مجھے آج رات سے اب تک ایسے لگ رہا ہے کہ میں ان پڑھ ہوں, پوری چٹی. بخار ہو جاتا ہے مجھے, خوف لگ جاتا ہے مجھے قرآن جب میں نے شروع کرانا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کھیل نہیں ہے. وما هو بالهزل, سورۃ طارق میں لگتا ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے. تم نے اس کو مذاق سمجھا, کھاتے پیتے کھیلتے کودتے اور ادائیں دکھاتے ہوئے تم اس کو پڑھو گے اور پڑھاؤ گے, اور تم نے اس کو بس ایک لائف ٹائم کو گیم سمجھا ہوئے. چلو جی میں نے قرآن پڑھ دیا, میں نے پڑھا دیا. نہیں, یہ قرآن بہت بڑی چیز ہے. بس یاد رکھیے کہ قرآن جس کی زندگی میں آ جاتا ہے وہ ایک پراسرار شخصیت بن جاتا ہے. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دنیا من کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. صحابہ کرام صحابہ کیسے بنے؟ اس قرآن کو پڑھ کے بنے. ابو بکر آئے صدیق بن گئے, عمر آئے یا لائے کے فاروق بن گئے, عثمان آئے ذوالنورین بن گئے, علی آئے تو حیدر قرار بن گئے. یہ کتاب تو ایک میجک ٹچ کی طرح جو چیز اس کے ساتھ لگتی ہے اس کو بھی الہامی بنا دیتی ہے. تو یہ قرآن ایمان دل میں دیتا ہے, اور حقیقی ایمان جب آپ کے دل میں اترتا ہے وہ آپ کی دل کی دھڑکنیں بنتا ہے. پھر نماز روزہ آپ کی ضرورت بن جاتا ہے, اور پھر آپ کی نمازیں صحف کی نمازیں نہیں خشوع کی نمازیں بن جاتی ہیں. زبان کی تکرار ذکر نہیں ہوتا, بلکہ وہ ذکر جو آپ کے دل کے تاروں کو چھوتے. اور سچا مومن اپنے دل کی دھڑکنوں سے وہ کام لیتا ہے جو دوسرے لوگ تسبیح کے دانوں سے لیتے ہیں. ہر دھڑکن پہ اس کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ قرآن آپ کو قربانی دینے والا انسان بنا دیتا ہے. السابقون الاولون سے نیچے کا کرائیٹیرین ہی نہیں آپ سیٹ کرتے. لیکن وہ قربانی نہیں جو گوشت بانٹنے اور خون بہانے والی ہو, بلکہ وہ قربانی جو تقوی تک پہنچ جائے. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وَمَّا يَنفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ. آپ کہتے ہیں اللہ مجھے ضائع نہیں کرنا, اللہ میرا صرف 5% دنیا میں استعمال کرا کے 95 قبر میں نہ لے جانا, اللہ مجھے لوگوں کے فائدے کا بنا دے. اور پھر اس طرح انسان دنیا میں اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑتا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر انسان دنیا میں بہترین کام کرتا ہے. انشاءاللہ اسی قرآن میں ہم حضرت نوح سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سارے انبیاء کے قصے پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جامع بھی تھا اور ایور لاسٹنگ بھی تھا. اور قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک ابدی خزانہ ہے کہ جب یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے, آپ ملینیرین تو لفظ ہی بہت چھوٹا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا. ملینیرین کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. آپ اتنے امیر ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر اتنا غنا آ جاتا ہے, آپ کسی چیز کی طرف آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھتے. مت دیکھو ان چیزوں کو جو لوگوں کو اللہ نے دی ہے, کیونکہ آپ کی نظر کہیں اور ہے. اور ایک جملہ لکھ لیجئے, جب بنا لے, قرآن بندے اور اللہ کا مقام ملاقات ہے. آپ کی ملاقات اٹس میٹنگ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اگر یہ قرآن آپ کی روح کے تاروں کو نہیں چھیڑتا تو ملاقات نہیں ہوگی. پھر وہ نیٹ نہیں مل رہا, وہ سگنل نہیں مل رہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ آپ کسی بھی جگہ جائیں تو آپ کا فون یا آپ کا لیپ ٹاپ خود بخود سرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے وائی فائی سگنلز کو. وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی سگنل ہے, اور اگر کبھی پہلے آپ اس جگہ گئے اور آپ نے کبھی ہک اپ کیا نا تو کٹ کر کے اس پہ جا کے ہک اپ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کوشش کریں نا تو وہ یوں کیا ہوتا ہے, گھومتا ہے نا, میری انگلی کو دیکھیں. یہ جو سگنل ڈھونڈتا ہے نا آپ کا گیجٹ, اس کو اللہ انابت کہتا ہے. بندہ مومن ہر وقت اللہ تعالیٰ سے قربت کے سگنل ڈھونڈتا ہے. قرآن آپ کو وہ سگنل دیتا ہے. پھر آپ محسوس کرتے ہیں یہ کیسے. شرط ایک ہے, اس قرآن کو آج ہم بڑا مختصر صحیح کیوں نہ پڑھنے لگیں, لیکن یہ شرط یاد رکھیے گا دل میں, خالی ذہن. نمبر 1 میں پوائنٹس میں دے کے آگے لے جاتی ہوں. قرآن فہمی کی شرائط. نمبر 1 خالی ذہن سے پڑھیے گا. پچھلی ساری معلومات کو ذرا سا پیچھے رکھ دیں. آپ نے دودھ بھی ڈالنا ہو گلاس میں یا شربت بھی ڈالنا ہو, پہلے سے وہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے. نہیں تو نہ دودھ رہے گا نہ شربت رہے گا. زمزم بھی زمزم نہیں رہتا اگر اس گلاس میں پہلے سے کچھ ہو. تو دل کو خالی رکھیے. آپ کو پہلے جو کچھ بھی پتا ہے نا اس کو ذرا سا سائڈ پہ رکھ دیجیے, کسی کیبنٹ میں سنبھال دیں. تعصب سے پاک,
کسی پچھلے علم، کسی رنگ سے پاک ہو کر اس کو سنیں گے تو قرآن آپ کو مثال دے گا. قرآن خود کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں نے تو کچھ معبود اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے لیکن مومن ہوتے نا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نیت نہیں بناتے، وہ تو بس ایک اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ جو مد مقابل ہے نا یہ پھر آپ کو اللہ سے قریب نہیں ہونے دیتے. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی اس قرآن کو پڑھیں روز کے بارے میں آپ کو ڈوز بھی لکھایا کروں گی، سال ڈونٹس بھی آئیں گے، بس دعا ساتھ مانگے اللہ توفیق دے دے، اللہ توفیق دے دے، اللہ عمل کا راہی بنا لے، اللہ کردار کا غازی بنا لے، گفتار کا نہ رہ جاؤں، اللہ باتوں سے نہ خوش ہو جاؤں، اللہ جیسے تو مجھے بنانا چاہتا ہے میں ویسی بن جاؤں. آپ اپنی دعاؤں میں ایک دعا شامل کر لیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ جب کل تو مجھے دیکھے تو تجھے مجھ پہ پیار آ جائے. چھوٹے چھوٹے اعمال شروع کرتے چاہیے، اللہ آپ کو بڑے اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. اور کسی سے مقابلے کے لیے نہیں پڑھنا، کسی کو نیچا چھڑانے کے لیے نہیں بھاگنا. ہاں یہ قرآن آپ کو اللہ کی محبت میں ایسے شربور کر دے کہ آپ جہنم سے بھاگنے اور جنت کی طرف دوڑنے لگ جائیں. آپ کا سب سے بڑا مسئلہ جنت یا جہنم بن جائے اور اللہ کی بڑائی کا احساس ایسے ہو کہ وہ ربک فکبر. جب آپ کا دل اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی میں ڈوب جائے گا تو پھر اتنی اصغر آپ کے اندر اچ جائے گا اور پھر انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے. بچے لیگوز کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ایک وہ کیا ہوتا ہے جس سے گوند گوند کے چیزیں بناتے ہیں، پلیڈو. پلیڈو سے بچہ دن میں کئی چیزیں بناتا اور کتنی توڑتا ہے. اس وقت خود کو پلیڈو بنا لیں، بون لیس میٹ. آپ کو میرینیٹ کیا جائے گا قرآن کے ساتھ، کہیں سرکہ لگے گا، کہیں نمک لگے گا، کہیں نائف لگے گی، کہیں آپ کو فوک سے کچوکے لگیں گے. اللہ سے کہ اللہ میں حاضر، بغیر ہڈی پسلی کے بن کر سنیں گے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد پھر جو آپ کا ٹیسٹ آئے گا یہ سب کو پتا ہے. اور بالآخر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مقصد حیات وہ بن جائے گا جو کہ صحابہ کا تھا.